السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے، 27 مئی 2021 ہے۔ جو بھی سوالات مغرب تک آئے ہوئے ہیں سب کو شامل کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی کا کوئی سوال رہ گیا ہو تو وہ ذاتی طور پر بھی پوچھ سکتا ہے۔ ایک یا دو سوال ایسے بھی آئے کہ جو ایک دم سنائی نہیں پڑے اور سمجھ میں نہیں آیا، بہرحال ان کو شامل نہیں کر سکے ہیں، ان سے معذرت چاہتے ہیں کہ سوال جب بھیجیں تو واضح انداز میں پیچھے۔ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ ہم فلسطین کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ کے لیے جو مسلمانوں نے ایک بڑی، پورے عالم کے مسلمانوں نے ایک جو بڑی غلطی کی ہے، یہودی سمجھتے ہیں کہ بیت المقدس کا جو معاملہ ہے وہ فلسطینیوں کا معاملہ ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مسجدوں کی فضیلت بیان کی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم سفر کا ارادہ کرو ثواب کی نیت سے تو لا تشد الرحال، کہ کہیں کی سواری سفر ثواب کی نیت سے نہ کیا جائے سوائے 3 مسجدوں کے۔ اس میں سے ایک مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ تو ہم نے مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کو تو اپنے لسٹ میں مسجد حرام اور مسجد نبوی کو تو اپنی لسٹ میں رکھا، لیکن مسجد اقصیٰ کی طرف ہمارا سفر نہیں ہوا۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے کہیے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ فلسطین کا معاملہ ہے، حالانکہ مسلمان کثرت سے چاہیے تھا کہ وہ ان کو اس مسجد کو بھی ثواب سمجھ کر کے زیارت کرتے، اور عالمی سطح پر یہ کام ہونا چاہیے تاکہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایک کام تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ لوگ جاتے کہاں ہیں؟ بغداد کا سفر کرنے جاتے ہیں، اجمیر کا سفر کرتے ہیں، کربلا کا سفر، حالانکہ یہ سب منع ہے، یہ سارے سفر منع ہے ثواب کی نیت سے کرنا، اور جہاں کے جانے کی کا ثواب ہے وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو پہلا کام تو کوآپریٹ یہ کرنا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے جو پچھلے 1967 سے لے کر اب تک جو چیز انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کی وہ یہ کی ہے کہ ہم طاقت میں کم ہو یا زیادہ ہو، ہم سرنڈر نہیں ہوں گے، ہم اپنی مسجد اقصیٰ قبل اول کی حفاظت ضرور کریں گے۔ ان کے ایمان سے ہم کو اپنا ایمان تازہ کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی سے سبق حاصل کریں۔ اسی طریقے سے اپنے بزرگوں کی گائیڈ لائن پر عمل کریں کہ وہ مسجد اقصیٰ کے بارے میں کیا گائیڈ لائن دے رہے ہیں، اس پر عمل کریں۔ اور اگر کوئی شخص اندر سے کنفیوز ہے فلسطین کے بارے میں، بہت سے لوگ ہیں کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، نہیں کرنا چاہیے، جب معلوم ہے کہ ہماری طاقت نہیں ہے، تو یہ جو اندر کا کنفیوژن ہے وہ کسی بڑے عالم سے بیٹھ کر کے اس پر بحث، اس پر اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے اور مطمئن ہونا چاہیے۔ یہ کام بنیادی طور پر۔ اور آخری چیز، کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے لیے کم سے کم اپنی نمازوں میں دعائیں کرنی چاہیے، اپنے اجتماعات میں دعائیں کرنی چاہیے، جہاں پر 2-4-10 لوگ اکٹھا ہوں، بیٹھ کر باتیں کریں، وہاں ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ آخری درجہ ہے جو کرنا ہی کرنا ہے۔ ایک سوال اور اسی سے ملتا جلتا آیا ہوا ہے کہ مولانا صاحب، دنیا میں بہت مرتبہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے، ایسا کیوں ہوتا رہتا ہے؟ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں میں سارے عالم کے مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، قتل عام مسلمانوں کا جب بھی ہوا، جہاں بھی ہوا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، ہتھیار ڈالا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ قتل عام ہوا۔ جس علاقے میں بھی مسلمانوں نے اپنے آپ کو ڈیفینسو پوزیشن میں رکھا کہ ہم مدافعت کریں گے، نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیشہ مدافعت میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں،
پوری دنیا تھک گئی افغانستان کو اپنے زیر کرنے کے لیے، اپنے انڈر میں کرنے کے لیے۔ انہوں نے وہ چھوٹی طاقت ہونے کے باوجود انہوں نے 20 21 ملکوں سے لوہا لیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ چاہے ہم مر جائیں لیکن ہم اپنی مدافعت کرتے ہوئے مریں گے تو شہید ہوں گے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدافعت میں برکت دیتا ہے، برکت رکھتا ہے۔ جہاں پر بھی قتل عام ہوا ہے جان لیں کہ مسلمان یا تو وہاں پر اپنے آپ کو ان کے سامنے، جیسے برما میں ہوا، برما میں کیا ہوا کہ برما میں جو قتل عام ہوا اس کی بھی بنیادی وجہ کہ مسلمان اپنی مدافعت میں نہیں اترے۔ ہم ایک چھوٹی سی بات بتاتے ہیں، ایک ہمارے مدرسے کا ایک طالب علم، کافی پرانی بات ہے، 30-40 سال پرانی بات ہے، ایک مرتبہ وہ ایک ریلوے اسٹیشن پر اترا اور اترنے کے بعد اس کے پاس ٹکٹ نہیں تھا، شرارتی بچہ تھا، ٹکٹ نہیں لیا تھا۔ جیسے ہی ٹی ٹی نے پوچھا اس سے ٹکٹ، اس نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ مارا۔ جیسے ہی مارا ویسے ہی وہ پولیس والا، وہ جو ٹی ٹی تھا، وہ بولا خدا کے واسطے نعرہ نہیں مارو، تم ٹکٹ نہیں لی لیکن باہر چلے جاؤ، دوبارہ نعرہ نہیں مارو۔ یہ کیا ہے؟ اس نعرے میں رب ذوالجلال نے کیا ہے؟ طاقت رکھی ہے۔ لہذا یہ جو کہنا ہے کہ قتل ہے، جیسے ہلاکو نے بغداد کو قتل عام کیا، کیونکہ فوج مدافعت کے لیے تیار نہیں ہوئی، لہذا ان کی قسمت میں ہار لکھی گئی۔ اسی طریقے سے جب وہی ہلاکو کے خلاف مسلمانوں کا 6-7 ہزار کا دستہ کھڑا ہو گیا، نتیجہ یہ نکلا کہ ہلاکو جو ہے وہ ہمت ہار گیا، اور ہلاکو اور اس کے بعد پوری کی پوری قوم جو ہے ان کی آخرکار بغداد دوبارہ فتح کیا مسلمانوں نے، اور دوبارہ جو ہے خلافت قائم ہوئی۔ تو جب انسان مدافعت کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے برکت دیتا ہے۔ کہیں بھی ظالم کے خلاف جتنا آپ ہتھیار ڈالتے جائیں گے اتنا ظالم کے حوصلے بلند ہوتے جائیں گے۔ ظالم کے خلاف اگر ڈٹ جایا جاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ظالم جو ہے نا وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اب میں 2 باتیں بطور دلیل کے پیش کرتا ہوں۔ اسلام میں جنگ کے موقع پر اگر ظالم کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، اور ایسے موقع پر اسلام یہ بھی کہتا ہے چھیڑو نہیں کسی کو، لیکن اگر کوئی چھیڑنے پر تل گیا ہے تو سرنڈر ہونے کے بجائے اپنی مدافعت کرو۔ زیادہ مر جاؤ گے، ویسے بھی وہ مارنے کے لیے آیا ہے، اگر مر جاؤ گے تو شہید ہو جاؤ گے، اگر تم نے اس کو مار دیا تو تم غازی رہو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گنایا کہ گناہ کبیرہ کیا کیا ہیں۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ جنگ میں پیڑ دکھا کر کے بھاگنا اس وجہ سے کہ اب ہم جنگ ہار رہے ہیں، آپ نے فرمایا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں، اس وجہ سے پلٹنا کہ ہم اپنی طاقت اکٹھا کر کے پھر حملہ کریں گے کہ یہ الگ بات ہے، لیکن ہار کر کے کہ اب ہم ہار رہے ہیں لہذا پلٹ جائیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گناہ کبیرہ ہے۔ لہذا یہ پہلی حدیث جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی ہر حال میں مدافعت کرنی چاہیے، ہتھیار نہیں ڈالنا چاہیے اس طریقے سے ظالم کے سامنے۔ دوسری دلیل دے رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر کچھ لوگ ہماری عزت پر، ہمارے مال پر حملہ کریں تو ہم جان رہے ہیں کہ طاقت میں زیادہ ہیں تو ہم ہتھیار ڈال دیں ان کے سامنے، سرنڈر ہو جائیں، یا ہم اپنی مدافعت کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عزت اور جان کی حفاظت کرنے کے لیے آپ ڈیفینسو پوزیشن میں آویں، آپ اپنی مطلب ان کے ساتھ جو ہے مزاحمت کریں۔ انہوں نے صحابی نے پوچھا اللہ رسول اگر ہم مر گئے، آپ نے فرمایا آپ شہید ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم مار دے گا وہ جہنمی ہے جس کو آپ نے مارا۔ لہذا یہ یاد رکھیں، کہیں بھی تاریخ میں 1450 سال کی تاریخ میں کہیں بھی قتل عام نہیں ہوتا، اگر 4 6 10 لوگ بھی محلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو ظالم جو ہے وہ دم دبا کر کے بھاگ جاتا ہے۔ مار وہاں پڑتی ہے جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مزاحمت نہیں کر سکتے، ڈیفنس نہیں کر سکتے، لہذا نتیجہ نکلا کہ ظالم کے حوصلے بلند ہوتے ہیں اور وہ پھر قتل عام کرتا ہے۔ تو یہ فلسطین کی بھی آپ دیکھیں، 1967 سے وہ مدافعت کر رہے ہیں، بعد میں انتفاضہ کی شکل اختیار، انتفاضہ کے معنی میں مدافعت ہی کے تقریباً ہے، انتفاضہ اپنی مدافعت کر رہے ہیں۔ نتیجہ نکلا کہ آج تک اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود بھی ان کی ہمت نہیں ہوئی ہے کہ کسی محلے میں گھس کر کے قتل عام کر دیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں وہ ٹینکر لے کر کے آتے ہیں اور یہ جو ہے وہ غلیل اور پتھر سے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لہذا ان کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔
لہذا یہ یاد رکھیں کہ ایسے قتل عام نہیں ہوتا ہے. قتل عام جب بھی ہوتا ہے تب اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہوتی ہے کہ ظالم کے خلاف آدمی جو ہے نا وہ سرنڈر ہونے کی نیت کرتا ہے تو ظالم کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں. ایک سوال آیا ہوا ہے کہ مولانا صاحب آج کل کے دور میں حافظ بننا زیادہ افضل ہے یا عالم بننا؟ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے. دیکھیں یہ جس طریقے سے حافظ لوگ بن رہے ہیں، اور مجھے نہیں کہنا چاہیے، حالانکہ لوگ ناراض ہوتے ہیں میری باتوں سے، میں نے کئی حافظ بچوں سے جو اب کی چھوٹے ہیں 12-13 سال کے ہیں، میں نے جب ان سے پوچھا آپ حافظ کیوں بن رہے ہیں تو اس میں سے ایک بڑی تعداد جو جواب دیتی ہے وہ کہ حافظ بنیں گے تو رمضان میں ہم اچھا کما لیں گے. یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک طبقہ ایسا ضرور ہے، بڑا نہ کہ صحیح تو ایک طبقہ ایسا ضرور ہے. دیکھیں حافظ کی وہ فضیلت جو آپ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ فضیلت اس شخص کی ہے جو اس پر عمل کرتا ہے. تو عالم کا کام ہے قرآن مجید کو سمجھانا سمجھنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے اور دلاتا ہے. قرآن مجید کی تعلیم کا مقصد جو ہے نا وہ اس طریقے سے صرف حفظ نہیں ہے، بلکہ اس میں لکھا کیا ہے اس کو سمجھنا اور لوگوں کو عمل کرانا. لہذا اگر ہم سے پوچھا جائے کہ دونوں میں ترجیح کسے دی جائے، اگر ایک جو لوگ مالدار ہیں وہ اپنے بچے کو حافظ بھی بنائے اور عالم بنائے تو بہت اچھا ہے، لیکن جو لوگ غریب ہیں ان کو چاہیے کہ وہ عالم بنانے کی فکر کریں حافظ سے زیادہ. اور یہ بھی آپ کو بتا دیں ایک بڑا نقصان ہو رہا ہے، میں مدرسہ چلاتا ہوں، نقصان یہ ہو رہا ہے کہ غریب بچے حافظ بنتے ہیں، جیسے ہی وہ حافظ بن کر تیار ہوتے ہیں ان کو مسجد والے امامت کی جو ہے وہ پیشکش کر دیتے ہیں، ان کو آفر دے دیتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حافظ کی ایک بڑی تعداد امامت سنبھال لی، اب وہ جو مسجد سے پیغام پاس ہونا چاہیے تھا وہ پیغام نہیں پاس ہو رہا ہے. اگر اس میں عالم بننے، اور نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جب غریب بچہ حافظ بنتا ہے تو اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جب بیچارہ عالم بننا بھی چاہے تو اس کے حالات معاشی لحاظ سے اکنامکلی اتنے خراب ہوتے ہیں کہ وہ آگے اپنی پڑھائی بیچ میں روک دیتا ہے اور حافظ پر ہی منحصر ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بھارت میں ایک بڑی تعداد، میرا اپنا اندازہ ہے ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، کہ میں نے ایک مرتبہ ائمہ کی میٹنگ کی تو 65 لوگ آئے میٹنگ میں. میں نے کہا کہ پہلے یہ تھا کہ علماء اس میں شریک ہوں گے، تو علماء جب بولے تو وہ امام صاحب بھی آ گئے، علماء اور امام دونوں آئے. جب میں نے پوچھا اس میں عالم کتنے ہیں 65 میں، تو 6 آدمی اس میں عالم نکلے، بقیہ صرف حافظ تھے. اس سے اندازہ ہوا کہ امامت کی ساری باغ ڈور کس نے سنبھال لی ہے؟ حافظوں نے. اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ دین کی جو تبلیغ اس ممبر سے ہونی چاہیے تھی وہ ہو نہیں پا رہی ہے. بہرحال یہ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اس طریقے سے صرف قرآن مجید کو حفظ کر کے اس پر منحصر ہو جانا یہ اچھی بات نہیں، بلکہ قرآن کا جو مقصد ہے نزول کا اس پر عمل ہے. اور عمل ہونے کے لیے جب آدمی عالم بنتا ہے تب اس پر عامل ہوتا ہے اور لوگوں کو عمل کرنے کی ترغیب دلاتا ہے. پوچھا گیا کہ بعض لوگ وظیفہ بہت بیان کرتے ہیں جبکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں مجھے کہنا نہیں چاہیے، ہم کو جب ایک آدمی کو جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ عوام کی کمزوری کیا ہے، وہ عوام کی کمزوری کو کیش کرا رہا ہے. آپ معلوم ہے عورتوں کی ایک بڑی تعداد پاکی کا مسئلہ جانے یا نہ جانے، لیکن اس کو اس کی بہت فکر ہے کہ شوہر کو تابع کرنے کا وظیفہ بتا دیجئے، رزق کے بڑھنے کا وظیفہ بتا دیجئے، رات میں خوف لگتا ہے ہم کو کوئی وظیفہ بتا دیجئے. تو کچھ لوگوں نے وہ وظیفہ بتانے سے یہ سمجھ لیا ہے کہ پبلک ہمارے فیور میں ہو جاتی ہے اور پبلک واہ واہ کرتی ہے. وظیفہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کرنا چاہیے، لیکن وظیفہ ہی مسئلے کا حل نہیں ہے. کیونکہ جیسے ہی آپ میں بھی ایک عالم ہوں مثال کے طور پر، ہم جب منکر پر بات کرتے ہیں تو پبلک ہم سے ٹوٹتی ہے،
لوگ ہمارے گروپ کو چھوڑتے ہیں جب ہم شرک پر بات کرتے ہیں، بدعت پر بات کرتے ہیں، جب ہم وظیفے پہ بات کرتے ہیں۔ ابھی ہم اعلان کر دیں کہ میں ایک ایسا وظیفہ بتا سکتا ہوں کہ کتنا بھی ظالم شوہر ہو تمہارے تابع ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے چاہنے والوں کی تعداد لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہو جائے گی، لیکن جیسے ہی میں کہتا ہوں کہ یہ جو تم کر رہی ہو یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، گروپ چھوڑ دیتی ہیں عورتیں بھی اور ہمارے بھائی بھی۔ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے منکر پر آپ بات کریں گے، یقینی بات ہے کہ منکر پر بات کرنے میں بھیڑ اکٹھا نہیں ہوتی ہے، اور ہم کو بھیڑ اکٹھا کرنا ہے، لہذا ہم منکر کی پالیسی پر عمل ہی نہیں کرتے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اپنی پالیسی سب چھوڑو مولانا صاحب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی 13 سال مکے میں کیا رہی؟ آپ چاہتے وظیفہ بیان کر کر کے، فضیلت بیان کر کر کے پورے مکے کو اپنے قبضے میں کر سکتے تھے کہ بھئی آپ فلاں وظیفہ کریں گے آپ جب کو جنت میں اتنی حوریں مل جائیں گی، فلاں وظیفہ کریں گے آپ کی روزی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، فلاں وظیفہ کریں گے آپ کے قبیلے کی حفاظت۔ آپ سے زیادہ وظیفہ کون جاتا ہے، کون جانتا ہے؟ لیکن 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی تعلیم دی کہ وہ چیزیں جو ان کے گھٹی میں پڑی تھی، جو ان کی پوری زندگی اسی میں گزر رہی تھی، آپ نے فرمایا یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں۔ اگر آپ بھیڑ اکٹھا کرنا چاہتے تو بہت آسانی سے وظیفے کے ذریعے بھیڑ اکٹھا ہو سکتی تھی۔ تو ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ایک بڑی تعداد وظیفہ بتا کر کے لوگوں کو اپنے فیور میں اور اپنے بھیڑ اکٹھا کیے ہوئے ہیں۔ وظیفہ وہ بتاؤ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عوام کے اندر منکر کو ختم کرنے کی فکر کرو، بھیڑ اکٹھا ہو یا نہ اکٹھا ہو، کیونکہ جن کو آپ بھیڑ اکٹھا کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں مسئلے کا حل ہے، یہ بیل ہے، یہ جو بھیڑ ہے نا یہ بیل ہے۔ بیل کیا کرتی ہے؟ بہت دور تک پھیلتی ہے، فائدہ کسی کو نہیں دیتی، ایک آدمی بھی اس کے سائے میں نہیں جا سکتا ہے۔ ایک درخت ببول کا بھی ہوتا ہے تو اس کے نیچے دو ایک آدمی سائے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر بھیڑ اکٹھا ہوئی ہے تو بھیڑ جو ہے نا وہ کوئی بھی مسئلہ حل نہیں کرتی ہے۔ لیکن بہرحال لوگ تعریف کرتے ہیں، فیور میں ہوتے ہیں، ہمارا جو ہے ان سے چندہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لہذا ہم وظیفے پہ روزانہ وظیفہ۔ اور حدیث بیان کرنے کے بجائے بزرگوں نے کہا ہے، ارے بھائی ٹھیک ہے بزرگوں نے کہا ہے، لیکن سب سے بڑے بزرگ نے کیا کہا ہے اس کے بارے میں بھی تو کچھ باتیں کی جائیں۔ بہرحال یہ بنیادی وجہ ہے، لوگ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، بہرحال ٹھیک ہے، اللہ راضی ہو جائے، بقیہ لوگ ناراض ہو جائیں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب کیا قے کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ قے کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، قے ہونے سے۔ احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر منہ بھر کے قے ہوئی، تفصیل ہے اس میں، بہرحال مطلقاً یہ ہے کہ اگر منہ بھر کر قے ہوئی تو وضو کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس میں حدیث پوچھی گئی ہے تو حدیث پہ یہ ایک بات آئی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ قے ہوئی تو آپ نے روزہ سے شاید تو آپ نے روزہ بھی ٹوٹ گیا، اور چونکہ منہ بھر کر ہوئی تھی، اور وضو اس کے بعد آپ نے وضو بھی کیا، تو وہ دلیل آپ نے پکڑی۔ بہرحال مسئلے میں اختلاف ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب کسی کی کال اگر آتی ہے تو ہم اس کو بغیر بتائے ہوئے کیا ریکارڈنگ اس کی کر سکتے ہیں؟ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ لوگوں ایک دوسرے کی جاسوسی نہیں کرو۔ یا کوئی بیٹھا رہتا ہے اور آپ اچانک جو ہے وہ اس کی بات بتائے ہوئے بغیر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ ریکارڈنگ شروع کر دیتے ہیں، اپنا موبائل آن کر دیا چپکے سے رکھے ہوئے۔ اگر آپ جانتے ہیں یہ حق ہے، یہ سچ ہے، تو چپکے سے کرنے کی کیا ضرورت، چھپ کر کرنے کی کیا ضرورت؟ بتا دیں آپ کا نہ بتانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ خود جان رہے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے، غلط ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ چوری کسے کہتے ہیں؟ آپ نے بہترین بات فرمائی کہ آپ نے فرمایا چوری یا غلط بات پوچھی گئی، آپ نے فرمایا کہ جب آپ چاہیں کہ ہمارے بڑے نہ جانیں تو سمجھ جانا کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ تو یہ خود بتا دیتا ہے آدمی کو کہ غلطی ہو رہی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ رات میں کھانے کے بعد ٹہلنا سنت ہے کیا؟ دیکھیں ایسی کوئی حدیث تو ہمیں نہیں مل سکی ہے۔ یہ مشہور محاورہ ہے کہ تغدا تمدا، عربی میں کہتے ہیں کہ دوپہر کا کھانا کھاؤ
اور آرام کرو، قیلولہ کرو. یہ قیلولے کے بارے میں تو حدیث ہے. پھر کہتے ہیں کہ تعشا تمشا، کہ رات کا کھانا کھاؤ اور چہل قدمی کرو. تو ایسی حدیث تو مجھے نہیں مل سکی، واللہ عالم. ایک زاد المعاد جو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے ایک صحابی کا، حارث بن کلدہ ہیں غالباً. وہ اپنے طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ جب آدمی رات کا کھانا کھائے تو اس کو کم سے کم جو ہے نا وہ 40 قدم جو ہے وہ چہل قدمی کرنی چاہیے. یہ اب ان کا اپنا تجربہ ہے یا کیا ہے، بہرحال حدیث تو حدیث کہہ کر کے انہوں نے بیان نہیں کیا ہے. پوچھا گیا کہ ایک عورت کا انتقال ہوا ہے اور اس کا باپ زندہ ہے، اس کے دو بھائی زندہ ہیں اور 2 بہنیں زندہ ہیں. وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ اگر یہی اتنے لوگ ہیں جتنا بتایا گیا ہے کہ باپ ہیں، 2 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں، تو اگر باپ موجود ہوتا ہے تو بھائی اور بہن محروم ہو جائیں گے. تو گویا اس عورت کا سارا مال وراثت کے طور پہ باپ کو چلا جائے گا، بھائی بہن سب کیا ہو جائیں گے؟ محروم ہو جائیں گے. پوچھا گیا ہے کہ جو لوگ بہرے ہیں یا کم عقل ہیں، ادھر آ کے بیٹھے، وہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ الٹے کام. پوچھا گیا ہے کہ جو لوگ بہرے ہیں یا کم عقل ہیں یا بڑھاپے کی وجہ سے ان کی عقل خفت ہو گئی ہے یا دماغ کے کمزور ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ قیامت میں کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیں، صحیح ابن حبان میں ایک روایت ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو یہ لوگ ہیں جیسے دنیا میں اب نارمل بچے ہیں یا اب نارمل آدمی بڑا ہو گیا، بچہ تھا بڑا ہو گیا، یا یہ کہ ہے کہ گونگا ہے، گونگے کی بھی حدیث ہے کہ بہرا ہے یا گونگا ہے، تو ایسے آدمی کے سلسلے میں اگر وہ اتنا ہوشیار نہیں ہے، اسے نہیں پتا چل رہا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں زیادہ تر رائے ہے کہ یہ لوگ جنتی ہیں. شرط یہ ہے کہ ان کو ان برائیوں کا احساس نہیں ہو اور وہ برائیاں کرنے میں ان کو لطف نہ آتا ہو. اگر برائی کرنے میں لطف آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اس کیٹیگری میں نہیں ہے. اور رہا یہ کہ کوئی آدمی پاگل ہے، پاگل پنتے کی وجہ سے غلط غلط کام کر رہا ہے، کوئی آدمی بہرا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے کہ شریعت کیا ہے، شریعت نے کس چیز کو حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، تو ایسی شکل میں زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ جنتی ہے. ایک حدیث بھی اس قسم کی روایت میں ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے. واللہ عالم، میری زیادہ تحقیق نہیں اس سلسلے میں. بہرحال ابن حبان کی ایک روایت ایسی مجھے یاد آتی ہے کہ صحیح ابن حبان میں ایسی ایک روایت ہے جس میں ان 4 لوگوں کا ذکر ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب کیا یہ بات صحیح ہے کہ داڑھی کے جو ہے وہ بال سفید جو ہو جائیں ایک آدھ ان کو اکھاڑنا نہیں چاہیے؟ یہ ایک دم صحیح حدیث ہے، ابو داؤد کی روایت ہے. اور اس میں ابو داؤد کی روایت میں مثال کے طور پر ایک آدمی کا بال سفید ہوا، 1 بال 2 بال داڑھی کا یا سر کا، اور اس نے اس کو نکال دیا، یہ منع ہے. بلکہ اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس بال کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ایسے سفید بال والوں کو کے بارے میں، نور کے بارے میں اور بہت سی مطلب اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ منع کیا گیا ہے، سفید بال کو ایسے اکھاڑنا نہیں چاہیے. دیکھیں، سفید بال کو کلر کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، اکھاڑنا ایک الگ مسئلہ ہے. کلر کرنے میں کالے کو چھوڑ کر کوئی آدمی کلر کرتا ہے تو کر سکتا ہے، اس کی الگ سے حدیث موجود ہے. پوچھا گیا ہے مولانا صاحب ہم لوگ ایک درگاہ پر اکٹھا ہو کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح پڑھتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ سب سے پہلی بات آپ کو بتا دیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح کے بارے میں حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر آدمی مصائب میں ہو، مصیبت میں ہو، پریشان ہو تو وہ اس تسبیح کا ورد کر سکتا ہے. لیکن اس میں جو یہ چلایا جا رہا ہے کہ 1.25 لاکھ پڑھو، تم اتنا پڑھو اور فلاں اتنا پڑھے اور روزانہ اس میں جو اکٹھا کیا جا رہا ہے، یہ اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. اس تسبیح کی فضیلت اپنی جگہ ہے، مصیبت میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن 1.25 لاکھ پڑھو، 70,000 پڑھو، اچھا پھر قبر پہ جا کر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے درگاہ پر؟
بھئی آپ کو پڑھنا ہے آپ اپنے طور پر پڑھیں اور دعا مانگیں، یہ کرونا جیسی بیماری سے اللہ تعالیٰ سب کو نجات دے. لیکن وہ جو مسجدوں میں اکٹھا ہو کر کے پڑھا جا رہا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ جو ہے جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں ان کو غلط جانا جاتا ہے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے. آدمی کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر کرنا چاہیے. پوچھا گیا ہے کیا وطر نماز کے بعد سبحان اللہ الملک قدوس پڑھنا ثابت ہے؟ جی، یہ 3 مرتبہ وطر کے بعد یہ تسبیح ثابت ہے. سبحان الملک القدوس، یہ ایک الگ بات ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے نا وہ نہیں جانتی ہے کہ یہ سنت ہے، حالانکہ یہ سنت سے ثابت ہے اور صحیح حدیث اس پر موجود ہے. لہذا وطر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی چاہیے. پوچھا گیا ہے کہ کیا بازار میں جائیں تو بارگننگ کرنا سنت ہے؟ بارگننگ سے مراد وہ بولے 50 روپے کا، آپ بولے نہیں 40 روپے دیجئے. یہ جو عورتیں خاص کر تکرار کرتی ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس قسم کی بات تو کی ہے کہ جیسے خریدنے گئے اور اس سے کہا گیا بھائی اس کو صحیح ریٹ لگاؤ، لیکن جو ایسی حدیث کی بارگننگ کرنا سنت ہے میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ اگر ایک آدمی کو ایک لاوارث بچہ ملا، نہ اس کے ماں کا پتہ چل رہا ہے نہ اس کے باپ کا پتہ چل رہا ہے، ایسے بہت سے بچے ملتے ہیں، ہاسپٹل میں لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یا کبھی کوئی ناجائز بچہ ہوتا ہے تو لوگ چوراہے پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یا کہیں بھی اس طریقے سے ہوتا رہتا ہے واقعہ. تو کیا جو آدمی اس بچے کو اٹھائے تو کیا وہ اپنی ولدیت اس بچے کے ساتھ لگا سکتا ہے؟ ایسا لاوارث بچہ اگر ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آخر یہ بڑا ہوگا تو لوگ جب اس سے پوچھیں گے تمہارے ابا کون ہے، تو اگر وہ نہیں لگائے گا تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی بے عزتی ہوگی. اگر اس طریقے سے وہ مجبوری درجے میں اگر وہ اپنی صناف اس میں لگا رہا ہے تو لگانا جائز ہے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آج کل جو لوگوں نے جو بچہ لے پالک لے لیتے ہیں، گود لے لیتے ہیں اور لے کر کے پھر اپنا نام اس میں ڈال دیتے ہیں آدھار کارڈ میں اور اس کے پاسپورٹ میں، وہ قطعی جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے والدین کا آتا پتہ ہے کہ اس کے والد اصل کون ہے. لہذا وہاں پر چینج کرنے پر حدیث ہے، حرام کی حدیث ہے اور وہ حرام ہے، قطعی نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ ایسا کر رہے ہیں گناہ کبیرہ کر رہے ہیں. یہ مجبوری درجہ ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. پوچھا گیا ہے کہ اگر نماز جنازہ مکروہ وقت میں آ جائے تو پڑھا جا سکتا ہے کہ یا نہیں؟ دیکھیں، اگر جنازہ آ گیا، مثال کے طور پر عصر کے بعد نماز نہیں ہے اور عصر کے بعد جنازہ آ گیا، تو پھر ایسی شکل میں آپ جنازے کو ڈیلے نہیں کریں، لیٹ نہیں کریں، جنازہ پڑھ لیا جائے. بھلے وقت مکروہ ہے لیکن یہ چونکہ اب آ گیا ہے، اللہ کے رسول فرمایا کہ جنازے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، لہذا جو ہے وہ اس وقت میں پڑھ لینا چاہیے. اگر ویسے ہے مطلب یہ کہ معلوم ہے تو پھر اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن آ گیا تو پڑھنا ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، سوچ رہا تھا پوچھیں کہ نہ پوچھیں لیکن پوچھ لے رہا ہوں. پوچھا گیا کیا کہہ رہے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے ہم میاں بیوی ایک بستر پر لیٹتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف لیٹتے ہیں، مطلب سر ان کا اس طرف ہوتا ہے میاں کا اور بیوی کا سر ادھر ہوتا ہے، تو ان کا پیر ان کے منہ کی طرف ہوتا ہے، ان کے پیر ان کے منہ کی طرف ہوتا ہے. تو انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا مولانا یہ شوہر کی بے عزتی تو نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ضرورت ہے اگر کوئی آدمی ایسا کر لیتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد شوہر کی بے عزتی کرنا نہیں ہے. تو اگر اس کی طرف پیر ہو گیا ہے تو اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے اور ایسا کیا جا سکتا ہے. پوچھا گیا کووڈ کی وجہ سے بہت سے لوگوں پر خوف طاری ہے، مولانا کچھ ایسا بتائیے کہ وہ خوف دل سے نکلے. دیکھیں، مسلمانوں میں خوف کم ہے، زیادہ خوف ان لوگوں میں ہے جو زیادہ پریشان ہیں، جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. ورنہ اللہ پر بھروسہ رکھیں. سب سے پہلی چیز ہے، 3 چیزیں بتانا چاہتا ہوں. موت کا وقت متعین ہے، موت کی وجہ متعین ہے، سبب متعین ہے، اور موت کی جگہ متعین ہے. یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، نہ 1 سیکنڈ ادھر، نہ جگہ 1 فٹ ہو سکتی ہے اور نہ سبب. اللہ نے جس آدمی کی موت جس سبب سے رکھی ہے وہ ہونی ہے. اگر پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے مولانا بہت سے علماء اس میں انتقال کر رہے ہیں.
اصل میں کیا ہے کہ پہلے سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، لوگ کہیں انتقال کر جاتے تھے، مہینوں کے بعد پتہ چلتا تھا یا پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ اب ایک آدمی اگر لکھنؤ میں انتقال کرتا ہے تو کیرلا تک 1 منٹ کے اندر اس مولانا کے انتقال کی اطلاع پہنچتی ہے۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ مولانا لوگ بہت زیادہ انتقال ہو رہا ہے، حقیقت کیا ہے کہ اطلاع آپ کو ہو رہی ہے، انتقال ایسے ہی ہوتا رہتا تھا۔ اور یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اگر واقعی میں عالم زیادہ انتقال کر رہے ہیں، مجھے تو نہیں معلوم ہے کہ اتنا زیادہ انتقال ہو رہا ہے، لیکن اگر انتقال ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے شہادت کی موت کی دعا کی ہو اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ذریعے سے شہادت کا درجہ دے دیا ہو، یہ بھی چانسز ہیں۔ تو بہرحال یہ اطمینان رکھیں کہ موت کا وقت، موت کی وجہ اور موت کی جگہ سب متعین ہے۔ اور ایسے موقع پر چونکہ ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب جو ہے وہ یہ خطرہ ہر وقت لگا رہتا ہے کہ معلوم نہیں کس وقت موت ہو جائے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اپنی آخرت بنانے کے لیے میں روزانہ صدقے کرتا ہوں کہ میں تو مر گیا تو میرے بچے تو کچھ دن یاد رکھیں گے، اس کے بعد کون یاد رکھتا ہے، کیونکہ میں اپنے باپ کو کتنا یاد رکھتا ہوں یہ مجھے معلوم ہے، اسی طرح مجھے بھی معلوم ہے میں جس کا باپ ہو کے بچے کتنا یاد رکھیں گے۔ یہ بات ان کی بڑی معقول ہے۔ میں اس میں صرف اس بات کا خیال رکھیں کہ اتنا انفاق نہ کریں کہ بچے جو ہے فقیر ہو جائیں، اتنا انفاق نہیں کریں، لیکن ایسے جب معلوم ہے، اور معلوم کیا ہر وقت سب کو معلوم رہتا ہے کہ موت آنی ہے، لہذا اپنی آخرت کی تیاری بندے کو خود کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی دے کر کے اگر آپ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو دے کر کے اپنے آپ کو جہنم سے، یعنی انفاق کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور ویسے بھی صدقات جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتے ہیں، لہذا زیادہ سے زیادہ انفاق کرنے کی کوشش کریں اور اپنی آخرت بنانے کی کوشش کریں۔ اس میں ہم سب کو چاہیے کہ اس کی طرف ترغیب دلائیں اور صدقہ خوب کریں۔ پوچھا گیا ہے کہ عدت کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے؟ بھائی صاحب، عدت کبھی نہیں ٹوٹتی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اگر عورت اپنے گھر سے باہر نکل گئی، یہ اعتکاف نہیں ہے کہ آپ مسجد سے باہر نکل گئے تو اعتکاف ٹوٹ گیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عورت اگر ایک مرتبہ باہر نکل گئی گھر سے تو اس کی عدت ختم ہو گئی، اب اس کو عدت میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باہر نکلنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن عدت کے جو 4 مہینہ 10 دن ہے، یا یہ کہ طلاق کی عدت گزاری جا رہی ہے جو تقریباً 3 مہینہ ہے، وہ ہر حال میں پوری کرنا ہے۔ باہر نکلنے سے عدت نہیں ٹوٹتی ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔ پھر پوچھا گیا ہے کہ عدت میں کن کن سے پردہ کرنا واجب ہے؟ یہ کئی مرتبہ یہ سوال کا جواب دے چکا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عدت جب عورت گزار رہی ہو تو بہت سے لوگوں سے اب وہ پردہ کرنا واجب ہے۔ پردے کا کوئی فارمولہ عدت کی عورت کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے اوپر زیادتی ہے۔ جن لوگوں سے شریعت نے پہلے سے پردہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، عدت میں بھی انہی لوگوں سے پردہ ہے، اور کوئی پردے کی الگ سے کوئی بات نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا رکھا ہے۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ عدت جب گزارے تو ایک کمرے میں بیٹھی رہے، گھر میں کہیں بھی نہیں، وہ ایک عام عورت کی طریقے سے، ایک تو اس کے اوپر غم طاری ہے، دوسرے اس کو تم نے قید کر دیا، تیسرے کہہ دیا کہ نہیں مزید پردہ ہو گیا تو وہ اور اس غم میں گھل جائے گی۔ یہ ایک دم غلط طریقہ ہے۔ شریعت کو جاننے کی فکر کریں کہ عدت میں کیا کام نہیں کیا جائے۔ وہ جو کام شوہر کے لیے کیا جاتا تھا، میک اپ کیا جاتا تھا، اس کے لیے اچھے کپڑے پہنے جاتے تھے، ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے، ورنہ یہ بات کی کیا کہتے ہیں، شوہر کے علاوہ جو گھر میں لوگ ہیں جن سے وہ اٹھتی بیٹھتی تھی، تو بات کا خیال رکھیں کہ پردہ جیسے ہوتا تھا ویسے پردہ کریں، کوئی الگ سے پردے کا حکم نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے پچھلے سوال میں یہ بات کہی تھی، وہ شاید میں سمجھا نہیں سکا، کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے پاس قرآن بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو بتا دیں یہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، جو آدمی جہاں ہے جو کچھ بھی اس کو ایصال ثواب پہنچا سکتا ہے، دعا مغفرت کر سکتا ہے، دعا مغفرت کرے، یہ سنت طریقہ ہے۔
مرنے والے کے پاس اسی کے پاس بیٹھ کر کے قرآن مجید پڑھنا یہ منع ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے. کیوں سکتا ہے باڈی ناپاک ہو, زیادہ تر کیا ہوتا ہے پیشاب ہو گیا رہتا ہے, نہلانے سے پہلے زیادہ چانسز ہے کہ باڈی ناپاک ہے. اس لیے قرآن مجید کے ادب کے طور پر کہا گیا کہ وہاں بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. اگر ایک دوسرے کمرے میں بیٹھ کر کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے تاکہ اس کو پڑھ کر کے اس کی روح کو جو ہے وہ ایصال ثواب کیا جائے, وہ کیا جا سکتا ہے, لیکن وہاں پر بیٹھ کر پڑھنا منع ہے. لیکن یہ طریقہ نہ اس کمرے میں بیٹھ کر پڑھنا, نہ اس کمرے میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے سب کو بیٹھ کر پڑھو بھائی. کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ابھی ایک صاحب نے دوسرا سوال اسی سے ملتا جلتا کیا ہے کہ کیا 70,000 مرتبہ اگر کلمہ پڑھ دیا جائے تو مرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے؟ مرنے والے کی مغفرت اگر 70,000 سے ہو جائے تو سارے بڑے لوگ بٹھا کر کے پیسہ دے کر 70,000 پڑھا دیں اور اپنے آپ کا بیڑا پار کرا لیں. یہ سب ایجاد بندہ ہے, شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے, آپ کلمہ پڑھیں, کلمہ پڑھ کر کے اس کا جو ثواب ہے آپ بولیں کہ اللہ جو ثواب مجھے ملا ہے یہ ثواب اس کو دے دے, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ 70,000 پڑھ لینے سے اس کی نماز معاف ہو جائے گی اگر چھوڑیے, قطعی نہیں معاف ہوگی. کسی کا حق مارا ہے تو ختم ہو جائے گا, قطعی نہیں ہوگا. ظلم کیا ہے کبھی نہیں ختم ہوگا. یہ چیزیں اگر اس کو معاف بھی کراتی ہیں تو گناہ صغیرہ معاف کرا سکتی ہے, یا وہ گناہ معاف ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کا حق ہے اللہ معاف کر دے. بندوں کا حق تو کبھی نہیں معاف ہوتا ہے, سمجھے نہیں. لہذا یہ جو سب چکر چلا کر کے جو ہے وہ اس کو ہلکا نہیں کرے کہ آپ چاہے جتنے بڑے مجرم ہیں 70,000 اور 1 لاکھ 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھ دیں گے اور مغفرت ہو جائے گی. یہ ساری باتیں کس حدیث سے ثابت ایک دم نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ کیا سنستھا کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں؟ سنستھا جو آرگنائزیشن ہے اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے, لیکن آرگنائزیشن سنستھا والوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ زکوٰۃ جہاں پہ خرچ ہوتی ہے وہاں پہ خرچ کی جائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سنستھا غیروں کو, مسلمانوں کو, سب کو مدد کرتی ہے, وہ زکوٰۃ کی رقم غیروں کو دے, ایسا نہیں کر سکتی ہے. اس کو اس کا حساب الگ رکھنا پڑے. پوچھا گیا ہے کہ میت کے پاس, ہاں یہ سوال کا جواب دے دیا, میت کے پاس غسل کا. پوچھا ہے کہ اناج پر زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے؟ دیکھیں کھیتی پر جو زکوٰۃ, جو زمین عشر والی ہوتی ہے اور اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. بہرحال زکوٰۃ جو ہوتی ہے پیداوار پر, جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے آپ کے کھیت میں اس کے لیے سال بھر نہیں, ایک فصل کا ہونا ہی 1 سال ہے. مطلب آلو ہے, اب آلو پیدا ہو گیا اور 3 ہی مہینے میں پیدا ہو گیا تو 3 مہینے میں اس کے اوپر زکوٰۃ دے دے. عشر دیا جاتا ہے. عشر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 10 کنٹل پیدا ہوا ہے اور 10 کنٹل پیدا ہوا ہے جس میں پانی آپ نے سینچا نہیں ہے بلکہ بارش کے پانی سے پیدا ہوا ہے, تو 10 کنٹل میں 1 کنٹل جو ہے وہ زکوٰۃ نکل جائے گی آلو کی. اور اگر پانی آپ نے سینچا ہے تو 10 کنٹل میں 50 کلو نکل جائے گی. اگر پانی خرید کر ڈالا گیا ہے تو 50 کلو, اور اگر پانی اللہ نے دیا ہے تو 10%. تو 10% اور 5% زکوٰۃ جو ہے وہ کھیتی پر ہوتی ہے, وہ کھیتی جو زمین جس پر عشر ہوتا ہے. پوچھا گیا کیا مرنے والے کو قبلے کی طرف پیر کر سکتے ہیں؟ قبلے کی طرف پیر کیا جا سکتا ہے اس نیت سے کہ قبلے کی طرف کر کے اس کے سر کو تھوڑا سا اٹھایا جائے, تکیہ رکھ دی جائے تاکہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے. اس طریقے سے پیر قبلے کی طرف ہو تو چہرہ اگر اٹھایا جائے گا تو قبلے کی طرف ہو جائے گا. ایسا کیا جا سکتا ہے. بعض جگہ ایسا کرتے ہیں اور بعض جگہ اتر اور دکھن لٹاتے ہیں, اور بعض جگہ پورب اور پچھم, یعنی پچھم کی طرف پیر ہوتا ہے اور پورب کی طرف سر. دونوں چیزیں صحیح ہیں. پوچھا گیا ہے کہ میت کے غسل میں فرض کیا ہے, اور اگر کوئی اجنبی آدمی نہلائے تو کیسے نہلائے؟ یہ ایک عجیب و غریب بات ہے. آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میت کے غسل کو اتنا ٹپیکل بنا دیا ہے کہ 99% لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی میت کو غسل دے ہی نہیں سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سمجھتے ہیں ہم کو غسل دینے کا طریقہ نہیں معلوم ہے. یہ بات یاد رکھیں, میت کے غسل میں جو فرض ہے وہ صرف ایک ہی چیز ہے. اگر کوئی بھی آدمی وہ فرض ادا کر دے گا غسل ادا ہو جائے گا, کوئی گناہ نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ پورے بدن کو بھگو دینا اور اس طریقے سے بھگونا کہ پانی بدن پر پڑنے کے بعد نیچے ٹپک جائے. اگر اتنا آپ نے کر دیا تو میت کو غسل ہو گیا. مثال کے طور پر میت لیتی ہے,
پانی آپ نے ڈالا، اوپر سر سے لے کر پیر تک ڈالا، پھر کروٹ دلا کر کے نیچے بھی ڈال دیا، اس طرف سے بھی ڈال دیا، سب پورا حصہ بھیگ گیا اور پانی ٹپک گیا، میت کا غسل ہو گیا۔ یہ اتنا جو چکر چلایا گیا، سنت ہے وہ، اب اس سنت کو اتنا زیادہ کر دیا گیا کہ اب یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ اس میں واجب کیا ہے۔ واجب تو کچھ بھی نہیں ہے، جو ہے فرض ہے وہ سنت ہے، اگر وہ ساری سنتیں بھی چھوٹ جائیں تو بھی غسل ہو جائے گا۔ جیسے ایک آدمی ناپاک ہوتا ہے، میں کہتا ہوں ناپاک آدمی نے آج تک سنت کے مطابق غسل نہیں کیا، اس کو تم پورا 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ غسل کرا رہے ہو، معلوم نہیں کیا غسل کراتے، میری تو سمجھ ہی نہیں آیا آج تک کہ 2.5 گھنٹہ کس چیز کا غسل ہوتا ہے بھائی۔ وہ آدمی جو زندہ تھا تب وہ سنت کے مطابق اپنی ناپاکی اور پاکی کا غسل نہیں کیا ہے، اب اس کو سنت کے مطابق بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں۔ کرانا چاہیے سنت کے مطابق غسل، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو لوگوں نے اس کی وجہ سمجھ لیا کہ مجھے غسل کرانا معلوم ہی نہیں ہے، سب کو معلوم ہے بھائی، صرف ایک کام کرنا ہے کہ پانی سارے بدن پہ ڈال دیا جائے اور ڈالنے کے بعد پانی بدن سے کیا ہو جائے، ٹپک جائے، غسل ہو گیا۔ 5 مرتبہ یہ کرو، پھر کھڑیا مٹی لگاؤ، جتنا بھی کیا جاتا ہے میت کے ساتھ اس میں سے 90% ہمارا اپنا ایجاد کردہ ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اچھا صابن جب ہے تو کھڑیا مٹی لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ مٹی لگا کر، وہ چکنی مٹی جو لگا دیتے ہیں، ملتانی مٹی کہلاتی ہے، ملتانی مٹی لگا دیتے ہیں، وہ ملتانی مٹی ایسی چکنی ہوتی ہے کہ وہ رگڑتے رہو چھوٹے گی نہیں، اس کے چھڑانے کے لیے کئی بالٹی پانی، کئی گھڑے پانی لگ جاتے ہیں۔ لہذا فرض صرف اتنا ہے، کبھی بھی آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، ایک بات جان لیں کہ میت کا پورے بدن کو بھیگ جانا، پانی اتنا ڈال دیا جائے کہ پانی بدن سے ٹپک جائے، ہر عضو سے پانی ٹپک جائے، تقاطر ہو جائے جسے کہتے ہیں، میت کو غسل ہو گیا۔ اب اس کے بعد جتنی سنت ہے ہو جائیں، نہیں ہوئی تو بھی میت کا غسل ہو گیا۔ لہذا میں ہر آدمی سے کہتا ہوں کہ ایک دم نہیں آپ گھبرائیں کہ مجھے میت کو غسل دینا نہیں آتا، اس میں کیا مشکل ہے کہ میت کے اوپر پانی ڈال دیا جائے اور پانی ٹپک جائے، کیا آسان کام ہے۔ میں لیکن یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ سنت کے مطابق غسل نہیں دے، یہ میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، میں یہ ضرور کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو اتنا بڑا ہوا نہیں بنائیں کہ ہم کو غسل دینا نہیں آتا، آپ کو غسل دینا آتا ہے۔ اگر آپ فرض ادا کرا سکتے ہیں تو اس کا مطلب آپ غسل دے سکتے ہیں، اور فرض آپ کو بتا دیا۔ پوچھا گیا اگر ایک شخص کا انتقال ہوا ہے، اس کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹا باپ سے پہلے ہی انتقال کر گیا، اس کا بیٹا یعنی پوتا موجود، ایک بیٹا موجود ہے اور پوتا موجود ہے، تو پوتے کو کتنا حصہ ملے گا؟ پوتے کو کچھ حصہ نہیں ملے گا، بیٹے کو ساری جائیداد چلی جائے گی، کیونکہ اصول ہے الاقرب فالاقرب، جو قریبی رشتہ دار ہوتا ہے وہ دور والے رشتہ دار کو محروم کر دیتا ہے۔ تو مرنے والے کا جب بیٹا موجود ہے وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہے، پوتا اس کا قریبی رشتہ دار نہیں، اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ اب پوتے کے لیے تو بڑا مسئلہ ہو گیا۔ سب سے پہلی بات جان لیں کہ دادا کو جب معلوم تھا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے میری زندگی میں اور اس کا بیٹا موجود ہے، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس کے لیے وصیت کر دیتے کہ اتنا مال ہمارے پوتے کو دے دیا جائے، اور وصیت وہ کافی کر سکتے، 33% وصیت کر سکتے تھے کہ سارے لوگوں کو حصہ جو ملے میں نہ ملے، میرے پوتے کو 33% حصہ دے دیا جائے، وہ 33% حصہ دے دیا جا سکتا تھا۔ لہذا پوتے کو چاہے تو دادا سپورٹ کر سکتا ہے۔ اب دادا ہی کی نیت خراب ہو نہیں دینا چاہتا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ نمبر 2، حصہ کیوں نہیں رکھا شریعت میں؟ وجہ یہ ہے، مثال کے طور پر پوتے کو ایک حصہ وہاں سے ملا جب اس کے باپ کا انتقال ہوا، باپ کا جب انتقال ہوا تو ایک حصہ اسے ملا، اب ایک حصہ یہاں سے ملا، پھر دادا والے نے بھی حصہ رکھ دیا جائے تو ایک ہی آدمی کے کتنے حصے ہو گئے؟ ڈبل حصے ہو گئے، اس لیے شریعت نے اس کا حصہ نہیں رکھا ہے، لیکن دادا وصیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب مزار کا فوٹو گھر میں لگانا کیسا ہے؟ ایک دم ناجائز ہے۔ ایسے ہی دنیا میں بت پرستی شروع ہوئی ہے، جب مزار کا فوٹو لگایا جائے گا، چاہے بغداد کا لگاؤ، چاہے کسی اولیاء اللہ کا لگاؤ، چاہے نبی کی کسی بھی قبر کا فوٹو گھر میں عقیدتاً لگانا ایک دم غلط ہے، ویسے بھی لگانا ایک دم غلط ہے۔ آنے والی نسلیں اسی سے شرک سیکھیں گی، لہذا یہ شرک کو گویا کہ بڑھانے اور شرک کو تحت اپنی نسل کو برباد کرنے والی شکل ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا خضر کے بارے میں کیا رائے ہے؟ خضر علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں کی رائے ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے خضر انتقال کر گئے ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ خضر زندہ ہیں، تو بہرحال الگ الگ رائے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب سنا ہے کہ خضر نے آب حیات پی لیا ہے، جس کو امرت جل کہتے ہیں ہندی میں،
اور اب وہ قیامت تک نہیں مریں گے. یہ بات آپ کو بتا دیں، آب حیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ محض ایک لوگوں کا خیال ہے. آب حیات کوئی چیز نہیں ہے. جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو کیا ہونا ہے؟ مرنا ہی مرنا ہے. اور یہ نہیں کہ قیامت میں مرنا ہے، اپنی زندگی گزار کر مرنا ہے. لہذا آب حیات کوئی چیز نہیں ہے. پوچھا گیا جو سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنے کی بات ہے تو اس کا ٹائم کیا ہے؟ جمعرات کی جب مغرب کا وقت ہو گیا تو سورہ کہف کی فضیلت حاصل ہو جائے گی. اگلے دن جمعہ مغرب سے پہلے تک کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے. پوچھا گیا ہے موبائل میں گیم کے ذریعے پیسہ کمانا کیسا ہے؟ موبائل میں وہ گیم معلوم ہونا چاہیے کہ وہ گیم میں پیسہ آپ کو کیوں دے رہا ہے، وہ کون سا آپ گیم کھیل رہے ہیں، اس کے پیسہ دینے کی وجہ کیا ہے، جوا ہے، کیسے پیسہ مل رہا ہے، پوری بات معلوم ہونی چاہیے. اس کے شرائط کیا ہیں؟ پوچھا گیا ہے کہ عصر کی نماز پڑھتے پڑھتے اگر مغرب کا وقت ہو گیا تو عصر کی نماز ہوئی کہ نہیں؟ مثال طور پر ایک آدمی نے سورج تھا اور نیت باندھی، مطلب لیٹ ہو گیا تھا اور ابھی کچھ رکعت پڑھی تھی کہ سورج ڈوب گیا اور اس نے نماز اپنی عصر کے مکمل کر لی، تو اس کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی عصر کی نماز ہو گئی. پوچھا گیا عقیقے میں بکرا دینا ہی ضروری ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بکرا دیا جا سکتا، بکری نہیں دی جا سکتی ہے. یہ بھی غلط فہمی ہے. سنت یہ ہے کہ 2 بکرا لڑکے کے لیے اور 1 بکرا لڑکے کے لیے. اس کے علاوہ اگر کوئی کی طاقت نہیں ہے تو لڑکے کے لیے بھی 1 بکرا ہے، بکری دے سکتی ہے، دمبا دے سکتا ہے، میڈا دے سکتا ہے. جو شرائط قربانی کے ہیں وہی شرائط عقیقے کے بھی ہیں جانور کے لیے. لہذا یہ مستحب ہے دینا. عقیقہ کرنا کوئی واجب نہیں ہے، عقیقہ کرنا مستحب ہے. پھر پوچھا گیا ہے کہ کتنے دن پر؟ 7ویں دن کرنا مستحب ہے. 7ویں دن نہ کر سکے تو 14ویں دن بعد حدیث پہ، اور بعد حدیث میں 21ویں دن ہے. تو ان 3 میں کسی نے کسی دن کر دینا چاہیے جس کی طاقت ہے. پوچھا گیا ہے کہ کیا بکرے کے علاوہ بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ بکرے کے علاوہ احناف کا مسلک یہ ہے کہ بڑے جانور میں بھی حصہ لے کر کے عقیقہ کیا جا سکتا ہے. پوچھا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ مجھے دلیل اس کی نہیں معلوم ہے. یہ بڑے جانور میں حصہ لے کر جو عقیقہ کرتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے. اگر کسی صاحب کو معلوم ہو جائے تو مجھے ضرور بتا دیں. پوچھا گیا کہ عورت 10 سال سے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ رہی ہے، اب شوہر نے طلاق دے دیا ہے، تو عدت گزاری جائے گی کہ نہیں؟ لازمی طور پر عدت گزاری جائے گی. طلاق کی عدت گزارنا ہی گزارنا ہے. پوچھا گیا کہ اسلامی حکومت جہاں ہوتی ہے تو زکوٰۃ لیتی ہے تو وہ کہاں خرچ کرتی ہے؟ قرآن میں کیا؟ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ توبہ میں جس میں 8 کیٹیگری کا ذکر ہے. تو جب اسلامی حکومت زکوٰۃ کلیکٹ کرتی ہے تو اس 8 جگہ پہ خرچ کرتی ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ پوری آیت ہے، اس میں 8 لوگوں کا ذکر ہے. تو وہاں پر سارے ڈپارٹمنٹ میں وہ سرکاری جو اسلامی حکومت ہوتی ہے وہ وہاں پہ خرچ کرتی ہے. پوچھا گیا ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ انفرادی زکوٰۃ دیتے تھے؟ ایسے بعض واقعات ملتے ہیں کہ لوگ انفرادی، سرکاری طور پہ تو دے دیتے تھے، انفرادی طور پر بھی اگر کسی کو زکوٰۃ دینا ہوتا تھا تو بعض لوگ دے دیتے تھے. لیکن اصل اس جو زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے، جو زکوٰۃ کا مقصد ہے، وہ اجتماعی شکل میں زکوٰۃ ہونی چاہیے کہ اجتماعی شکل میں زکوٰۃ جمع کی جائے، پھر وہ ڈپارٹمنٹ صحیح جگہ پر لوگوں کو زکوٰۃ تقسیم کرے. یہ اصل منشا ہے. لیکن اب چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے اور ہم ایسے ملکوں میں رہتے ہیں، لہذا کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے اپنے علاقے میں ہی کم سے کم اجتماعی زکوٰۃ کا نظم کریں. بہرحال اجتماعی زکوٰۃ افضل ہے بنسبت جو ہے انڈیویجول زکوٰۃ دینے سے. پوچھا گیا مطلب اگر کسی رشتے دار کے ہاں گئے اور معلوم ہوا کہ اس کے یہاں تو حرام کی کمائی ہے تو کیا کریں؟ وہ کھانا پینا بلاتے ہیں، دعوت کرتے ہیں. دیکھیں اس میں اس سلسلے میں مسئلہ جان لیں کہ اس آدمی کی کمائی کا یہ دیکھیں کہ زیادہ کمائی حرام کی ہے یا زیادہ کمائی حلال کی ہے. اگر زیادہ حلال کی کمائی ہے تو آپ بغیر تکلف کھانا کھا لیں، جو بھی کھلائے کھا لیں، سمجھ لیں کہ میں اس میں سے کھا رہا ہوں جو حلال ہے. اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ نہیں حرام ہی زیادہ ہے اور حلال کم ہے تو پھر جتنا بھی ہو سکے اس سے بچنا چاہیے. پوچھا گیا ہے کہ لپسٹک لگا کر اگر وضو کیا گیا تو وضو ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں لپسٹک جو ہے کوٹڈ چیز ہے، آج کل تو واٹر پروف آ رہی ہے. واٹر پروف کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر پانی پڑے گا تو ہونٹ کا اندر کا حصہ وہ پانی اوپر سے چلا جائے گا اور اندر کا حصہ نہیں بھیگے گا، لہذا وضو نہیں ہوگا. تو وہ کوٹڈ چیز ہے، لہذا کوٹڈ چیز پر اگر پانی ڈالا جائے تو وضو نہیں ہوگا.
پوچھا گیا ہے کہ دعا کا تصور اسلام میں کیا ہے؟ دعا کا تصور یہ ہے کہ اللہ جو بھی پریشانی ہے وہ اللہ کے سامنے سے مانگی جائے. دعا کو عبادت بھی کہا گیا ہے. بہرحال دعا اللہ سے کرنی چاہیے. پوچھا گیا کفر کے نظام کو ماننا کیسا ہے؟ دیکھیں ایک تو ماننا مجبوری ہے. مثال کے طور پر ایک کفر کا نظام ہے کہ ایک آدمی کو زنا کی سزا 10 سال جیل ہے، آپ مجبور ہیں ماننے کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ جو کفر کا نظام ہے اس پر اطمینان ہو جائے. اگر اطمینان آدمی کر رہا ہے تو یہ حقیقت میں خود کافر ہے. کبھی بھی کفر کے نظام سے اطمینان مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے. مجبوری درجہ ہے وہ ایک الگ کیفیت ہے. اور اسی طرح کہ اس کے اگر وہ دلائل دینا شروع کر دے کہ نہیں یہ جو بات کہی جا رہی ہے اسلام میں جو قانون ہے وہ بہت زیادہ ظلم والا، اگر ایسا کر رہا ہے تو حقیقت میں مرتد ہو جائے گا اور اس کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے. بہرحال یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو معاف فرمائے، صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.